اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولائی و سید ابی محمد الحسن بن علی صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ حضرت امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جو کہ حقیقی معنی میں مجسم قرآن ہیں۔ اگر مجسم قرآن کسی کے سامنے آپ پیش کرنا چاہیں تو بہترین اس کے لیے نمونہ ہیں جناب مولائی و سیدی امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ فصلت کی یہ جو آیات کی تلاوت کی ہے، جسے حامیم سجدہ بھی بولا جاتا ہے، آیت نمبر 34 اور 35، خداوند کریم یہ فرما رہا ہے کہ نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور برائی کا جواب آپ نے دینا ہے تو آپ نے اس سے اچھے انداز میں، نیکی کے انداز میں دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، اگر آپ اس کا جواب اچھے انداز میں دیں گے، نیکی کے انداز میں دیں گے، اس سے بہتر انداز میں دیں گے، تو آپ اور اس کے درمیان اگر دشمنی بھی ہوگی تو خداوند کریم اسی دشمنی کو ایک گہری دوستی میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ آپ کا وہی شخص جو اب تک دشمن تھا، وہ آپ کا ایک جگری اور صمیمی اور جان لیوا، جان دینے والا جو ہے نا دوست بن جائے گا۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مقام پر فیض کون سے افراد ہو سکتے ہیں؟ یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے میں دو قسم کی صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہی لوگ اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں جن میں صبر و استقامت اور حوصلہ پایا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور دوسری صفت ان لوگوں میں یہ ہوگی جو برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے کہ وہ بڑے نصیب والے لوگ ہوں گے۔ ان میں کمال انسانیت عروج پر ہوگا۔ جب یہ کمال انسانیت کے عروج پر فائز ہوں گے تو اس وقت ان سے یہ آثار نمودار ہوں گے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے۔ یہی نمونہ ہمیں امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ایک دن بڑے قیمتی لباس اور بڑی اچھی سواری پہ سوار تھے کہ وہاں پہ شام سے آیا ہوا شخص جب مدینے میں پہنچتا ہے تو وہ امام کو نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی شخصیت ہیں، تو جو بڑے ایک خاص کرامت کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے اس نے یہ نام سنا، چونکہ اس کے غلط تبلیغات پراپیگنڈا سے اس کو یہ بتایا گیا تھا مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے خلاف، تو جیسے اس نے سنا تو مولا کے سامنے آ کے گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتا ہے، گندے زبان گندے الفاظ سے یاد کرتا ہے اور امام کی توہین کرتا ہے۔ امام اس کی ساری باتیں سنتے رہے، جب وہ اپنی باتیں کر کے تھک چکا، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اجنبی ہیں، یہاں اس شہر کے بسنے والے نہیں ہیں، اور آپ کو شاید آپ کو شاید کوئی اشتباہ ہو گیا، آپ کو کسی اور آدمی سے کوئی پرابلم تھی، مشکل تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کے کھانے کا انتظام کریں گے، اگر آپ کے پاس لباس نہیں ہے تو ہم لباس کا انتظام کریں گے، جگہ نہیں ہے تو ہمارا گھر بڑا ہے، آپ ہمارے پاس رک سکتے ہیں، اگر کسی تعاون کی ضرورت ہے تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ جب یہ جملات کہے تو وہ مروانی صفت و معاویہ صفت کے جو لوگ تھے اور وہ غلط تبلیغات کو جو اثر تھا، جیسے اس نے یہ جملات جب سنے بنو امیہ کی غلط تبلیغات کی وجہ سے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے بزرگوار ہیں اور کریمانہ انداز میں مجھ سے پیش آ رہے ہیں، تو اسی وقت وہ رونے لگ جاتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پر آپ ہی خلیفہ ہیں، اللہ اعلم حیث
यजअलु रिसालतहु, ये खुदाई निज़ाम है कि वो रिसालत कहाँ पे रखता है, यानी दामान नबवी पर परवान चढ़ने वालों के अखलाक ही ऐसा होता है। फिर उसने ये जुमला कहा, कुन्ता अंता व अबू का अबग़ज़ ख़ल्क़िल्लाह इलैया, अब तक आप और आपके बाबा जान मेरे नज़दीक कुर्रे खाकी पर, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मनफूर और मबगूज़ शख्स है, लेकिन वह अलआन अंता अहब्बु ख़ल्क़िल्लाह इलैया, लेकिन अब आप मेरे महबूब बन चुके हैं। तारीख़ में मिलता है जितने दिन वहाँ पे रुका मदीने में, इमाम की खिदमती में रहा, और उस तारीख़ में लोगों ने देखा यही वही शख्स था कि इमाम का हकीकी माने में हुब्बदार बन जाता है। देखें, ये जो सिफत है ये कुरानी सिफत है। कुरान ने कौन सा फार्मूला दिया है? कुरान ने ये फार्मूला दिया है कि अगर आपके साथ कोई बुराई से पेश आता है तो आपने उसका जवाब अहसन अंदाज में देना है। अब अहसन अंदाज में कौन दे सकता है भाई? कुरान ने कहा है कि वो लोग जो बड़े हौसले वाले हैं, बड़े सब्र इस्तिकामत वाले हैं, और वो जो बड़े नसीबों वाले हैं, जो जिनके हिस्से में इंसानियत का जो कमालात हैं वो ज़्यादा आए होंगे, जितने उसमें कमाल इंसानियत ज़्यादा होंगे उसी अंदाज में वो बुराई का जवाब अच्छाई से देंगे। ये कुरानी तालीमात है। दूसरी जो कुरान की जो तालीम है, अब यहाँ पे भी दिक्कत कीजिएगा, कुरान का जो अंदाज़ है ना, बुराई का जवाब अच्छाई से देना है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना है, और अच्छाई का जवाब उससे भी बेहतर अंदाज में देना है। अब दूसरा नमूना हम बयान करते हैं, सूरह निसा आयत नंबर 86 देखें। आयत नंबर 86 देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, अगर आपको कोई तहियत पेश करता है, सलाम पेश करता है, हदिया पेश करता है, तो आपने उसको अहसन अंदाज में जवाब देना है। हद कल उसी अंदाज में जवाब दे दो। ये जो कुरानी तालीम है कि आपने अहसन अंदाज में इसका जवाब देना है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से नहीं देना फ़कत, बल्कि उससे भी अहसन अंदाज में देना है। ये भी हमें नमूना इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी में मिलता है। तारीख़ में मिलता है, अनस बिन मालिक इस वाक़े को बयान करता है कि हम बैठे थे कि इमाम की खिदमत में एक कनीज़ आती हैं, उसके हाथ में एक जो है ना फूल की शाख है, एक फूल की शाख है, वह इमाम की खिदमत में फूल पेश करती है। जैसे ही उसने फूल को पेश किया, तो फूल को पेश करने का क्या मतलब है, ये मोहब्बत का इजहार है। तो अब इमाम ने क्या किया? इमाम ने उसे आज़ाद कर दिया। तो ये अनस बिन मालिक को तअज्जुब होने का, मौला ये क्या मतलब है? उसने एक फूल की शाख को तकदीम किया और आपने उसे आज़ाद कर दिया। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें अदब सिखलाया है। अल्लाह का अदब क्या है? ये है, अल्लाह ताला का अदब क्या है? वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, अगर कोई आपको तहियत पेश करता है, तकदीम हदिया करता है, कोई हदिया आपके सामने पेश करता है, तो आपने उसको अच्छे अंदाज में जवाब देना। इमाम फरमाते हैं कि इस औरत का, इस कनीज़ का जो हमारे सामने एक शाख फूल को तकदीम किया है, इसका अहसन जवाब क्या है? इसको आज़ाद कर देना है। इसका जवाब यही है। यानी ये नहीं है कि ये कुरानी अदब है। ये कुरानी अदब क्या है कि आपने उसका जवाब अहसन अंदाज में देना है। तीसरा नमूना जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरानी नमूना है, वो मिलता है जो हमें, वो गौर तलब है। देखें, सूरह फुरकान आयत नंबर 63। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। इस आयत में खुदावंद करीम रहमान के बंदों की सिफ़ात बता रहा है कि रहमान के बंदे कैसे होते हैं। फरमाते हैं, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना, कहते हैं रहमान के बंदे ये होते हैं जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो बड़े फुरूतनी के अंदाज में, आजी
انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی یہ فقط یعنی کہ چلتے ایسے فقط ہیں نہیں، ان کے یعنی پورے رفتار، ان کا پورا چلن ڈھلن، ان کا پورا نظام زندگی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، فروتنی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے لیکن سورہ نحل کی جو آیت ہے وہاں پہ تعبیر کیا ملتی ہے، انہ لا یحب المستکبرین۔ دیکھیں سورہ نحل میں آیت نمبر 23 میں خداوند کریم کیا فرماتا ہے، لا جرم، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقینی بات ہے کیا، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، خدا جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ مخفی انجام دیتے ہیں، علی الاعلان انجام دیتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، خداوند کریم تکبر کرنے والوں کو، مستکبر قسم کے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا عاجزی، انکساری، فروتنی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونے ملتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تھے کہ وہاں پہ غریب اور فقیر لوگ، مفلس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، آگے سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام کو انہوں نے تعارف کیا کہ مولا ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اب امام کا مقام کہاں، اور ان غریب بیچارے نیچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام اپنی سواری سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا ان کے ساتھ کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ کھانا ختم ہی نہیں ہوا، کھانا پڑا رہا جتنی تھا، سب لوگوں نے کھا بھی لیا اور کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے پاس تشریف لائیے۔ پھر امام ان کو اپنے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کی دعوت کی ہے، امام نے انہیں کھانے کھلایا اور انہیں لباس بھی عطا کیا، اور دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ امام ایک محفل میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھنے ہی چاہتے تھے کہ ایک بوڑھا شخص وہاں پہ آج پہنچتا ہے۔ اب ادب کا تقاضا کیا تھا، اگر وہ امام چلے جاتے تو بندہ خدا محسوس کرتا اب یہاں آئے تو آپ چلے گئے۔ امام وہاں پہ رکے اور اس سے امام فرمانے لگے کہ ہم جاننے والے تھے کہ آپ پہنچ چکے، اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ یمنا رسول اللہ، آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کے ساتھ یہ فروتنی اور عاجزی کا جو مظاہرہ کرنا، یہ بھی فقط اور فقط کن لوگوں سے ساختہ ہے، کن لوگوں سے یہ ہو سکتا ہے، جن کے پورے وجود سے قرآنی آثار نمودار ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پورے وجود پر قرآن کا اثر ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مجتبی علیہ السلام کیا ہیں، مجسم قرآن ہیں۔ یہ وہ نورانی اور پاکیزہ شخصیت ہیں جس نے معاشرے میں قرآنی تعلیمات کو زندہ کیا۔ قرآنی تعلیمات کو کتنا سخت ہوتا ہے، کوئی توہین کرے اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کرے آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ عاجزی اور فروتنی کا مظاہرہ کر کے، یہ بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے۔ کیا فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم معاشرے میں وہ اعلی و ارفع اخلاق کو زندہ کریں، انسانی اقدار کو زندہ کریں۔ پس امام مجتبی علیہ السلام کا یہ اخلاق معاشرے میں رائج کر کے انسانیت پر احسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں انسانی اقدار کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل کون سی شخصیت ہیں، امام مجتبی علیہ السلام ہیں، جو کہ حقیقی معنوں میں مجسم قرآن ہیں۔ خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں امام مجتبی علیہ السلام کی نورانی سیرت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔